اب میں سے بہت سو کو یہ کہا گیا نا کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس وقت ایک کیفیت ہے دنیا میں ایک آفت کی وجہ سے گھر میں رہ رہ کر بھی انسان گھٹن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوچو جو 14 سال تک ایک ایسے زندان میں رہا ہو، نہ جہاں اٹھ سکتا ہو، نہ جہاں سورج کی روشنی ہو، نہ ہوا کا گزر ہو، نہ کوئی پیر پھیلا سکتا۔ اے باب العلماء جہاں پر سلام ہو، اے بغداد کے قیدی آپ پر سلام ہو۔ اگلا جملہ کہوں گا بہت روئیں گے انشاءاللہ، گریا کریں گے۔ ذِالسَّاقِ الْمَرْضُوظ، کیا اس کا ترجمہ پیش کروں؟ سلام ہو اس پر جس کے قدموں کی ہڈیوں کا چورا بن گیا۔ عزیزوں میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں جو امام کی زیارت کا جملہ وہ پڑھ رہا ہوں۔ مرضوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی ہڈی کو پیس دیا جائے۔ ہڈیوں کو توڑنا اور ہوتا ہے، ہڈیوں کو پیس دینا اور ہوتا ہے۔ کیسے پیس دی گئی تھی؟ بحلق القیود، جو زنجیریں پیروں میں جکڑی ہوئی تھی، زنجیریں جو پیروں میں جکڑی ہوئی تھی، امام کے قدموں کی ہڈیاں پیس دی گئی تھی۔ اب میں جملہ کہوں گا، یہ لاشیں کا پس جانا، ہڈیوں میں چورا چورا ہو جانا، یہ دو اور ہستیوں میں نظر آیا۔ ایک وہ کربلا والا شہید، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ عزیزو ابن زیاد کے پاس 10 ملعون آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا ہمیں تو خاص انعام دے۔ اس نے کہا کیوں خاص انعام دو؟ کہا ہمیں خاص انعام اس لیے دیے کہ ہم نے اپنے گھوڑے حسین کی لاش پر دوڑائے تھے تاکہ حسین کے جسم کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں۔ انہوں نے وہ کام کیا کہ بیٹی باپ کا لاشا نہ پہچان سکے، بیٹی باپ کا لاشا نہ دیکھ سکے، بے سر کا لاشا تھا۔ عزیزو یہ روایات میں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا امام کی دختر کو پرسہ دینا ہے، امام کے فرزند امام رضا علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ تمام رضوی سادات، تمام نخوی سادات، تمام موسوی سادات، تمام کاظمی سادات پرسہ پیش کریں۔ ہم انہیں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آخری 4 سال وہ اپنے بابا کو نہیں دیکھ پائی تھی، 4 سال بالکل بھی نہیں دیکھ پائی۔ لیکن میں نے جب روایت کو پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ زیادہ سخت ہے کہ ایک بیٹی 4 سال اپنے باپ کو نہ دیکھ پائے، یا یہ زیادہ سخت ہے کہ ایک 4 سال کی بچی باپ کے لاشے پر پہنچے اور باپ کا لاشا ایسے دیکھے کہ لاش پر سر موجود نہ ہو، لاشا کربلا کی زمین پر ہو، سر نو کے نیزہ پر بلند ہو اور ندا آ رہی ہو، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ابھی کچھ جملے مجھے عرض کرنے عزیزان گرامی۔ سبحان اللہ، خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ امام کی شہادت ہو گئی۔ اچھا ایک جملہ عرض کروں، یہ سندھی بن شاہق ملعون تھا نا، اس نے امام کو کھجوروں میں زہر دیا تھا، اس نے کہا کچھ اور بھی کھائیے گا، امام نے کہا بس جو جس مقصد کے لیے چاہتا ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے بغداد کے کچھ لوگوں کو بلایا، کہا گواہی دو کہ موسیٰ بن جعفر ان کی طبیعت ٹھیک ہے، انہیں کوئی زہر نہیں دیا گیا۔ جب وہ آئے نا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے، کچھ دنوں بعد میرا جسم، اگلے دن بلکہ فرمایا اگلے دن میرا جسم زرد ہو جائے گا، پھر میرا جسم سبز ہو جائے گا اور پھر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ عزیزوں سندھی بن شاہق ملعون نے جانتے ہیں غصے میں کیا کام کیا۔ اب میں ابن ادریس حلی نے ایک جملہ لکھا ہے، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ فرمایا لفوہ فی فراش وغموہ بارجلہم، امام کو اس نے ایک چادر میں لپیٹ دیا۔ ترجمہ کیسے کروں، حیا آتی ہے مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں۔ اے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا مجھے معاف فرمائیے گا۔ امام کو چادر میں لپیٹ کر غموہ بارجلہم، اپنی لاتوں سے امام علیہ السلام
اپنے پیروں سے امام علیہ السلام کو کچلنے لگا. عزیزوں برداشت نہ کر پاؤ گے. آخری جملہ کروں گا. اللہ جانے اس وقت امام نے کیا کہا ہوگا. زبان حال یہ ہے کہ یقیناً کربلا کی طرف رک کر کے کہا ہوگا اے میرے جد حسین آپ پر میرا آخری سلام ہو. اور میں نے عرض کیا تھا اسی طرح سے روتے روتے بس میں آخری جملے پر آ گیا. پھر امام سے توسل باب الحوائج کی خدمت میں اور امام کی تابوت کی زیارت کیجیے گا انشاءاللہ سے. آپ میں نے کہا تھا نا اہل بیت میں 3 جنازے ایسے ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی نہیں تھی, چورا چورا ہو گئی تھی. ایک بغداد کے قیدی کا جنازہ, ایک کربلا میں حسین مظلوم کا جنازہ, اور اگر سد کر سکو تو مدینہ میں ان کی ماں فاطمہ زہرا کا جنازہ. فاطمہ دو دیوار کے درمیان پسلیاں چورا چورا ہو گئی. جب سانس لیتی تھی تو فاطمہ کو تکلیف ہوتی تھی. امام کا جنازہ بغداد کے پل پر انہوں نے پھینکا نہیں, انہوں نے رکھا نہیں تھا, پھینک کر گرا دیا. لوگوں نے دیکھا ایک قیدی کا لاشا ہے, ایک مظلوم کا لاشا ہے, ایک سید کا لاشا. آخری جملہ کہنے لگا یا حسین کا کرولا. کچھ لوگ آگے حتیٰ لکھا ہے بغداد کی عورتوں نے اپنا مہر دے دیا کہ ہم تشیع جنازہ کے لیے یہ رقم دیتے ہیں ہمارے مولا کی تشیع جنازہ کرو. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا مسائب تھے, لیکن یہیں تک میں جنازہ بالآخر اٹھ گیا. سلام میرا بیمار باپ سید سجاد کربلا میں اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا, بے گوروں کا لاشا. یہ فقط حسین کا مقدر تھا, حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. فقط ایک بہن موجود تھی, بھائی کے لاشے پر کہتی جاتی تھی داخل حسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین. یا ابا ابراہیم, ابھی تابوت کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایوہ الکاظم یا ابن رسول اللہ. آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے, گھروں میں میرے ساتھ ساتھ پڑھنا امام کی غربت اور مظلومیت کو یاد کر کے. مولا یہ کیسا امتحان ہے, ہم صحت مند ہوتے میں بھی امام مار کر نہیں ہو سکے, ہم مسائل ہوتے میں بھی تیری مجلس میں نہیں آ سکے. مولا اللہ جانے کون سے گناہوں کی سزا ہے, اللہ جانے پروردگار کا کیسا ہے. جو غریب بغداد تھا اس کی مجلس بھی غربت میں ہو رہی ہے, جو بغداد کا قیدی تھا اس کا تابوت بھی غربت میں اٹھا. یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بے کس کا لاشا اے پورے بغداد ہے, کس بے کس کا لاشا ہے پورے بغداد پر.
ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پہ ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پہ کس کو زنجیروں نے جکڑا کس کو زنجیروں نے جکڑا ہے پلے بغداد پہ ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پہ قید میں جس نے گزارے عمر کے 14 برس قید میں جس نے گزارے عمر کے 14 برس ہاں اسی قیدی کا لاشان ہاں اسی قیدی کا لاشان ہے پلے بغداد پہ ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پہ بے وطن مظلوم کی ہے لاش بے گورو کفن بے وطن مظلوم کی ہے لاش بے گورو کفن پھر سے منظر کربلا کا پھر سے منظر کربلا کا ہے پلے بغداد پہ ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پہ